بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں صحیح نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، میں نے اس سے پہلے شاید بات عرض کی تھی کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کوئی شارٹ کٹ مل جائے اور ہم اللہ تک پہنچ جائیں. زندگی بھر کے پاپڑ بیلنا، مجاہدہ کرنا، مشقت کرنا، یہ جو ہے اس وقت موجودہ نسل کے لیے بہت مشکل ہے. جنت میں تو ہم سب جانا چاہتے ہیں. اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے عافیت کے ساتھ جنت الفردوس پہنچا دے. تو ایک عمل میں، حدیث کی روشنی میں ایک عمل ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اس میں دنیا بھی سمیٹ لی گئی ہے اور آخرت بھی سمیٹ لی گئی ہے. دنیا کے بھی اس عمل کے نتیجے میں، اس حدیث پر عمل کرنے کے نتیجے میں وعدے ہیں اور آخرت کے بھی وعدے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو. کس میں برکت ہو؟ ہم لوگ اسی کے لیے تو پریشان ہیں نا. پہلے مٹھی بھر چاول میں سارا گھر کھاتا تھا، اور اب پورا سارا گھر کماتا ہے پھر بھی بس نہیں پڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ برکت نہیں ہے. نہ ہماری صحت میں برکت رہ گئی، نہ ہمارے مال میں برکت رہ گئی، نہ ہمارے اوقات میں برکت رہ گئی. وقت تو ایسا گزرتا ہے جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک سمندر ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف جو ہے بہتا جا رہا ہے. اتنا تیزی سے وقت گزر رہا ہے. اور اس کی بھی پیشن گوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں فرمائی ہے. ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ سال مہینوں کی طرح گزر جائیں گے اور مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے اور ہفتے دن کی طرح گزریں گے اور دن جو ہے وہ گھنٹوں کے حساب سے گزر جائیں گے. تو نہ صحت میں برکت. اگر آپ پوری بستی کا سروے کر لیں تو شاید 2%, 3% ایسے لوگ ملیں گے جس کی صحت قابل اطمینان ہو, ورنہ ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری, کوئی نہ کوئی جسمانی تکلیف, کوئی نہ کوئی عذر ہر ایک کے اندر. تو نہ صحت میں برکت ہے, نہ وقت میں برکت ہے, نہ مال میں برکت ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے مال میں برکت ہو, یہ پہلا وعدہ ہے, عمل میں بعد میں بتلاؤں گا. اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے گھریلو جھگڑے ختم ہو, میاں بیوی کا جھگڑا, باپ بیٹوں کا جھگڑا, ماں بیٹیوں کا جھگڑا, بہو اور ساس کا جھگڑا, نند اور جیٹھانی کا جھگڑا ہے کہ نہیں؟ ہر گھر کے اندر کہیں نہ کہیں برتن بج رہے ہیں. چین نہیں ہے گھروں کے اندر لوگوں کو, خوشی نہیں ہے گھروں کے اندر لوگوں کو. آدمی اسی لیے جو ہے اپنا وقت جو ہے وہ باہر زیادہ گزارتا ہے اور گھر میں کم گزارتا ہے, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ گھر میں اگر گیا تو برتن تو بجنے ہی بجنے ہیں. ایک عجیب بے سکونی کی زندگی ہم اور آپ گزار رہے ہیں. زندگی کا لطف نہ میں نے اٹھایا ہے نہ آپ نے اٹھایا ہے. حالانکہ اللہ نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا ہے کہ اس سے زیادہ پر لطف, اس دین پر چلنے والے سے زیادہ پر لطف کوئی زندگی نہیں ہو سکتی. اتنا پیارا دین اللہ نے عطا فرمایا ہے. لیکن چونکہ ہم روایتی مسلمان ہیں, پشتی مسلمان ہیں, پیدائشی مسلمان ہیں, ہم نے اسلام کا انتخاب نہیں کیا ہے. اسلام کا انتخاب نہیں کیا ہم نے. مسلمان خاندان میں پیدا ہوتے ہیں, مسلمان ہیں. بخلاف دوسری قوموں کے جب وہ دین اور اسلام اور دوسرے مذاہب کا جب تقابلی مطالعہ کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جب کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو وہ فخر کرتے ہیں کہ میں نے اسلام جو ہے اس کو میں نے چوز کیا ہے, میں نے اسلام کا انتخاب کیا ہے. اس لیے وہ اس پر جمتے ہیں. اور ہم نے اور آپ نے چونکہ اس کو پا لیا ہے, اس لیے جب چاہے چھوڑتے ہیں, جب چاہے پکڑتے ہیں. میں اس پر یہ بات عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں بزرگوں کہ دین کی جو جاذبیت ہے, اس کی جو شیرنی ہے, اس کے اندر جو سکون ہے, وہ آدمی اس وقت تک
محسوس نہیں کر سکتا جب تک وہ دل سے اپنے دین کا انتخاب کرے اور بار بار یہ کہے کہ رضیت باللہ ربا، میں نے اپنے رب کو اپنے اللہ کو اپنا رب بنا کر میں راضی اور خوش ہوں، میں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور اسلام کو اپنا مذہب مان کر میں اس پر راضی ہوں، وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا ورسولا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، اپنا ہادی، اپنا پیغمبر، اپنا شافی مان کر میں اس پر راضی ہوں۔ جھانک لیجیے آپ لوگ اپنے اپنے دلوں کے اندر، کیا ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی ہماری کیفیت ہے؟ الا ماشاء اللہ، کہ کچھ لوگ ہیں جو ایمان ہی کے لیے جی رہے ہیں اور ایمان ہی پر مر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس ہی کے لیے جی رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر جب آنچ آتی ہے تو اس کے لیے اپنی جان کو شہادت کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو دوسرا وعدہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس عمل کے نتیجے میں جو بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے گھر میں جھگڑا جو ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کوئی کہے گا شیطانی اثر ہے، کوئی کہے گا کسی نے ہمارے خلاف تعویذ دبا دیا ہے، کوئی کہے گا کسی جنات اور پریت کا اثر ہے، کسی نے ہمارے گھروں کے اندر جو ہے کیل ٹھوک دیا ہے۔ کہ بھئی یہی تو سوچتے ہیں نا لوگ۔ آپ عاملوں کے پاس جائیے، ان سے پوچھیے کہ آپ کے پاس آنے والے تعداد مردوں کی زیادہ ہوتی ہے یا عورتوں کی؟ تو کہیں گے کہ مردوں کی تعداد تو بہت کم ہے، عورتوں کی تعداد اتنی ہے کہ لا تعداد ہے۔ اچھا، اکثر عورتیں آ کے کیا کہتی ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ میرا شوہر میرے قابو میں نہیں ہے، آپ کوئی تعویذ دے دیجیے۔ آپ بھی لوگ ہوشیار رہیے گا، آپ لوگ یہاں۔ کوئی کہتا ہے کہ میری ساس میرے قابو میں نہیں ہے، اس لیے جو ہے کوئی تعویذ دے دیجیے، ایسا خلیقہ دے دیجیے کہ میں یہاں جلاؤں اور وہاں پر سب ٹھیک ہو جائے۔ ارے کیوں بھائی بتاؤ دوستو، یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا آپ لوگ آسمان سے اتر کے آنے والی کوئی مخلوق ہو کیا؟ حالانکہ میرے دوستو بزرگوں، بنیاد گھریلو جھگڑوں کی جو ہے، چاہے وہ کسی کے بیچ میں ہو، اس کی سب سے بنیادی اور اہم وجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ ہمارا ایگو، ہمارا یہ ہماری ناک ہے نا، ایسے تو جسم کے اوپر بالکل بہت چھوٹی سی ہے، لیکن جب جھگڑا ہوتا ہے اور جب آپ میدان میں پورے اسلحے کے ساتھ اترتے ہو، اسلحہ کون سا؟ گالی ہے، گلوچ ہے، ہاتھ پیر ہے، مکہ ہے، لات سے مارنا ہے، یہ اسلحہ ہے۔ تو یہی ناک جو جسم کے اوپر بہت چھوٹی سی ہے، یہی ناک 10 گز لمبی ہو جاتی ہے۔ اور آدمی کو یہی برداشت نہیں ہے کہ میرے ایگو کو کیسا ہٹ کر دیا۔ جس دن آپ اپنے انا کو فنا کرو گے، میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں، گھر کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔
یہ رشتے جھگڑوں کے لیے نہیں ہیں، یہ رشتے محبتوں کے لیے ہے، یہ رشتے الفتوں کے لیے ہے، یہ رشتے ایک دوسروں کی خدمت کے لیے ہے۔ من لم یرحم کبیرنا، جو ہم میں سے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہم میں سے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف بیان فرما دیا، فلیس منا، اس کا ہماری امت سے، میری امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ گھریلو جھگڑے جو ہے، بہت پہلے حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک حاجی صاحب جو ہے حج پر اپنی بیوی کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ اب تو خیر ماحول سب بدل گیا ہے، پہلے لوگ جو ہے اپنا مصلی بچھا لیا کرتے تھے، مصلی بچھا کے استنجا ہے، ضرورت ہے پوری کرتے پھر آگے اپنے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو حاجی صاحب بھی ایسے ہی اب مصلی بچھا کر جو ہے وہ گئے اپنی ضرورت سے پوری کرنے کے لیے، لیکن حرم آنے سے پہلے جو ہے وہ بیوی سے لڑ کر آئے تھے، بہت گرما گرمی تھی، اسی لیے بھاگ کر حرم آ گئے تھے کہ یہاں بیٹھوں گا منحوس کے پاس تو جو ہے میرا حج بھی خراب ہوگا اور میرا عمرہ بھی خراب ہوگا، پتہ نہیں کیا اول فول بک دوں گا، اس لیے جو ہے غصے میں نکلے گھر سے اور آ کے مسجد کے اندر جو ہے مصلی بچھایا، حرم کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی، استنجا کا تقاضا ہوا تو واپس چلے گئے۔ اب جب واپس آئے تب غصہ تو اترا نہیں تھا، حالانکہ وضو سے غصہ اتر جاتا ہے، یہ حدیث ہے، لیکن وضو بھی تو وضو ہونا، خالی ہاتھ پیر دھونے کو وضو نہیں کہتے۔ تو آئے دیکھتے کیا ہے کہ جو مصلی کو وہ بچھا کر گئے تھے اس پر ایک بہت بھاری بھرکم مشتنڈا آدمی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اب ان کے جو ہے غصہ اور بڑھ گیا۔ اب انہوں نے کھینچنا چاہا تو وہ اتنے بھاری بھرکم تھے کہ وہ مصلی نکلتا ہی نہیں تھا۔ جب بہت زور مارا تو مصلی پھٹ گیا۔ اب وہ حاجی صاحب جو نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے بھی سوچا کہ پتہ نہیں کیا مصیبت مجھ پر آ گئی، مجھے نماز بھی نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے جلدی نماز پوری کی، تو بھائی کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے تم کو، لیکن میرے مصلی پہ نماز کیوں پڑھی آپ نے؟ لیکن میرا مصلی ہے، وہ بولتے نہیں وہ میرا مصلی ہے۔ اب دونوں میں تو تمہیں پھر حاجی صاحب جو نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے نگاہ گھما کے دیکھی تو دیکھتے یہ ہے کہ اسی طرح کا، اسی رنگ کا، اسی ڈیزائن کا مصلی 4 صف آگے جو ہے بچھا ہوا ہے، جو حاجی صاحب بچھا کر گئے ہوئے تھے۔ پھر وہ بیچارے بھول گئے کہ میں نے وہاں بچھایا تھا کہ یہاں بچھایا تھا، اس لیے جو ہے وہ اس پر آ کے لڑنے لگے۔ تو ان حاجی صاحب نے کہا جو دوسرے، انہوں نے کہا دیکھیے یہ مصلی میرا ہے، اگرچہ آپ اس کو پھاڑ چکے ہیں لیکن آپ نے جو مصلی بچھایا تھا وہ دیکھیے وہ ادھر ہے 4 صف آگے۔ اب جب وہ بوڑھے حاجی صاحب تھے، شاید میں سمجھتا ہوں پٹھان ہوں گے وہ، لیکن پٹھانوں کو غصہ بہت جلدی آتا ہے، میں کوئی پٹھانوں کو معاف کرنا۔ تو انہوں نے جب سر منڈی گھما کے دیکھا تو دیکھتے بالکل صحیح بات ہے وہ مصلی، پھر وہ بیچارے معذرت کرنے لگے انہوں نے کہ بھائی معاف کر دینا میں غصے میں تھا۔ بولے آخر غصہ کس بات پہ؟ پہلے بیوی سے لڑ کر آیا تھا ابھی نماز سے پہلے، تو یہ ہے بیوی سے لڑنے کا نتیجہ۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھروں کے اندر ہم ایک خوشگوار ازدواجی زندگی، اچھا باپ بن کر، اچھا بھائی بن کر، اچھا شوہر بن کر، اچھا مرد بن کر اگر ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو کریے جو میں آخر میں بیان کرتا ہوں۔ تو 2 چیز میں نے بیان کی، ایک کیا ہے؟ رزق میں برکت، کہ بس چاہیے کہ نہیں چاہیے برکت رزق میں؟ انشاءاللہ بولنے والے بھی کم ہیں، بولے کیا ضرورت پڑی، ایسے ہی مل رہا ہے کیا۔ دوسرا، گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔
اور اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وعدہ اس عمل پہ کرنے کا یہ ہے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں گے۔ ایمان پر سب سے بڑی سعادت یہی ہے دوستو کہ ہمارا آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، ورنہ زندگی بھر کا مسلمان آخرت کے اندر جو ہے اگر قبول نہ کیا گیا تو کیا ہوگا؟ تو یہ 3 وعدے ہیں، رزق میں برکت، گھریلو جھگڑے کا اختتام، اور تیسرا جو ہے ایمان پر خاتمہ۔ اب آپ سوچو کہ یہ 3 وعدے حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنا بڑا وظیفہ بتائیں گے مولانا صاحب۔ جی میں کوئی وظیفہ نہیں بتا رہا ہوں، میں وہ بات بتا رہا ہوں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ان تینوں فضیلتوں کو حاصل کرنے کا بہت آسان عمل ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کی سنتیں گھر میں پڑھے اور فجر کی جماعت کے ساتھ فرض پڑھے۔ سنت کہاں پڑھے؟ گھر میں پڑھے، اور فرض کہاں پڑھے؟ مسجد میں پڑھے۔ فرمایا جو اس کا اہتمام کر لے گا، اہتمام ہاں، 1 دن 2 دن نہیں، ہفتے والے مسلمان نہیں، جمعہ کے مسلمان نہیں، جو اس کا اہتمام کر لے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ تینوں وعدے عطا فرمائیں گے۔ کیوں بھائی بہت مشکل کام ہے؟ بتاؤ بھائی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ کون پڑھتا؟ ذرا ہاتھ تو اٹھاؤ، آج طرح کھول تو پٹی تو کھولے۔ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز 1 2 3 4 5 6، 2 ہاتھ نہیں اٹھانا بھائی۔ دیکھیے ہمارے سامنے ہمارا فگر ہے، تو آج سے نیت کرو کہ فجر کی سنت گھر میں پڑھیں گے۔ کہاں پڑھیں گے؟ اور فجر کی فرض کہاں پڑھیں گے؟ ارے مولانا بستر پہ بہت اچھی لگتی ہے فجر کی سنت، فجر کی فرض جو ہے نا وہ بستر پہ زیادہ اچھی لگتی ہے، اسی لیے تو آتے نہیں مسجد۔ اس لیے بھائی فجر کی سنتیں گھر پر پڑھو اور فرض جو ہے جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھو، تو اللہ یہ 3 اور اس کا اہتمام کرو، اللہ یہ تینوں نعمتیں ہم کو نصیب فرمائیں گے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائیں، آپ کو بھی نصیب فرمائیں۔ اب کچھ دیر پہلے نماز سے پہلے جو ہے مشورہ یہ ہو رہا تھا کہ ہمارے اطراف کی مسجدوں میں سب جگہ پر جو یہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہم نے اب تک برقرار رکھی ہے، تو اکثر مسجدوں میں وہ معاملہ ختم کر دیا گیا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن ہم قانون کے پابند بھی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی انتشار ہو، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ اب اتنی اہمیت نہیں رہی۔ تو بھائی کیا رائے ہے؟ یہ ڈسٹینسنگ قائم رکھنا ہے کچھ دنوں اور، یا چھوڑ دینا ہے اس کو؟ بولو بھائی، چھوڑنے والے ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ چھوڑنے والے ہاتھ تو وہ کم ہے یار، اور جو پابندی رکھنا چاہتے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ اب کیا کرنا چاہیے امام صاحب؟ کیا کرنا چاہیے؟ چلیے آپ بھی فیصلہ کر دیجئے۔ لیکن فیصلہ تو آپ جو لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ مسجد میں آئیں گے بھی، مطلب خالی ہاتھ اٹھا کر جو غائب ہو گئے؟ ایسے تو نہیں چلنا ہے۔ آپ کو اگر آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے تو آپ کو مسجد میں آنا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آج سے انشاءاللہ جو یہ ڈسٹینسنگ کا معاملہ جو ہے اس کو موقوف کر دیتے ہیں۔ دعا کریے اللہ اسی میں عافیت رکھے اور کوئی انتشار کی کیفیت نہ پیدا ہو، اور اب یہ لال پٹیاں وغیرہ ہٹ جائے گی، لیکن جس طرح پہلے نماز ہوتی تھی اسی طرح ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت دنوں سے اس کا تقاضا دماغ پر سوار تھا